والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب کے سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ختم نبوت تربیتی کلاس کے آج تیسرے روز جس عنوان پر ہمیں سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے وہ لفظ خاتم یا لفظ خاتم ہے، اور آج کے درس کے اندر آج کی کلاس میں ہماری ساری توجہ جن بنیادی نکات پر رہے گی ان میں یہ کہ اس آیت مبارک میں یہ جو خاتم النبیین آیا ہے تو اس کا لغوی معنی کیا ہو سکتا ہے، جو علماء لغت ہیں وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، لفظ خاتم ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا، اگر لفظ خاتم ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا، کیا ان دونوں یہ جو مختلف لفظ ہیں خاتم اور خاتم کیا ان کی قرأت وہ کی گئی یا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس سے ملتے جلتے لفظ اور کہاں کہاں پر آئے ہیں۔ یہ جو لفظ خاتم ہے اس سے کیا ایسے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں لفظی لغوی اعتبار سے، اور اس کی تعبیرات کے اندر کون سے ایسے شک اور شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جس سے ختم نبوت کا عقیدہ متزلزل ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن مجید احادیث پاک اجماع امت اور ائمہ لغت اس کا ترجمہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آرگومنٹ فار دی سیک آف دا آرگومنٹ کے ساتھ بھی چلیں اور اگر انہی کا کیا ہوا ترجمہ مان بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ کسی بھی چھوٹے نبی کی نبوت کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتا،
ذرا بات کو حوصلے سے سمجھیے گا کہ ایمان کے ڈاکو وہ کہاں کہاں پر کیسے کیسے کر موجود ہوتے ہیں، اور دلکش تقریروں اور دلکش تحریروں اور دل ربا جملوں اور خوبصورت انداز کے ساتھ کیسے ایمان لوٹ دیا جاتا ہے، اور کیسے انسان کو بد عقیدگی کی دلدل میں لا کر پھنسا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ناموس رسالت کا عنوان ہو اور کوئی شخص شان رسالت کو بیان کرنا شروع کرے اور آپ کے سامنے بیٹھا اور وہ کہے کہ جیسی رسالت کے مآب علیہ السلام کی شان ہم بیان کرنے لگے ہیں، آپ دوسروں سے سنیں گے جو آپ کو آقا رحمت جان کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں وہ بات نظر نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح سے یہی ڈاکہ لفظ خاتم کے ساتھ بھی ڈالا گیا، اور یہ میں اب آغاز کرنے لگا ہوں کہ ابتدائی میں ان تحریروں کے حوالہ جات سے ان باتوں سے کہ اس لفظ کے اندر کیسے کیسے کر گمراہ کیا گیا اور گمراہ کی دلدل کیسے پھیلا دی گئی، اور جس کا کوئی شخص یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی وہ نبیوں کی مہر ہے، اور یہ کہا جائے کہ جس شخص پر آپ کی مہر لگ جائے گی، خاتم کا معنی مہر سے کیا جائے گا، خاتم النبیین کہ آپ انبیاء کی مہر ہے، اور جس نے انبیاء میں سے آقا رحمت علیہ السلام کا مہر لگا دیں گے تو اسے بھی نبوت مل جائے گی اور وہ بھی نبی بن جائے گا۔ اس لیے میں نام نہیں لیتا، لیکن میرا خیال ہے کہ نام لیے بغیر بھی یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پہلے صغیر کی تاریخ میں نبوت کا کہ جھوٹے دعویدار کون ہیں، اور اس نے ایک جگہ لکھا کہ اور وہ خاتم الانبیاء بنے، نبی پاک علیہ السلام آقا کریم خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، اس میں کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا۔ نظر لگائے کہ کیسی زبردست دل پہ چوٹ لگائی، یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا فیض تو قیامت تک جاری ہے، آقا رحمت علیہ السلام کی نگاہ کرم کا فیض کا چشمہ تو کبھی کچھ ہوگا نہیں۔ یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ عقیدہ تو ہمارا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کا فیض کبھی وہ ختم نہیں ہوگا، آقا رحمت علیہ السلام کی نگاہ کرم وہ لوگوں کو نوازتی رہے گی اور وہ لوگوں کو ہیرا بناتی رہے گی اور انمول کرتی رہے گی، لیکن اب پھر سے سنیں کہ وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے وہ صاحب خاتم ہے، بجس اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو پہنچ نہیں کرتا، یعنی جس پر نبی پاک کی مہر نہیں ہوگی اسے نبی پاک کا فیض نہیں ملے گا، اور بجس اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں ہے، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا۔ آپ نے غور فرمایا تو میں دوبارہ آپ کی توجہ دلاؤں، آخری جملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وہ کائنات کی بعض الخدا بزرگ کوئی کس کا مختصر وہ آقا رحمت علیہ السلام کی ذات کے لیے ہے، ایسا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ پتہ بھی نہیں کیا کہ ان کی امت ناقص رہے اور وہ کامل نہ ہو، اس لیے خاتم النبیین کا معنی لفظ خاتم کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کا فیض جاری ہے، اور وہ فیض کس حال میں جاری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی نسبتوں سے اپنی نگاہ کرم سے جس کو نواز دیں اللہ تعالیٰ نبی بن جائے۔ ایک بار حوالہ آپ کے سامنے رکھیں،
اور خدا کی مہر نے یہ کام کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجے کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاج خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہ دی۔ اس کی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تلاش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہاں پر ہماری علمی سطح کا حال یہ ہو، بولے والے انسان حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، سچی غلامی کرتے ہیں، اور جس وقت حضور سے سچی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو کوئی بھی بندہ حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کی تعریف بھی کرے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ بھی جوڑ کر رکھے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا، اس لیے میں کہتا ہوں ختم نبوت کا عنوان وہ انتہائی اہم ترین عنوان ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ کہ آپ جدھر ہیں ادھر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے 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 اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا ڈھونگ رچاتے رچاتے آپ کے ساتھ آپ کا ایمان نشیل ہے۔ یہاں پر جملوں کے اندر کچھ نمائی اور جب نمائی کہ آپ سے پہلے کسی اور کو صاحب خاتم نہ بنایا جائے، صرف حضور کی ذات ہے کہ جو خاتم ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی روحانی توجہ ختم نہیں ہوئی، حضور روحانی توجہ عطا فرماتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اپنی روحانی توجہ کے ساتھ جس کو کامل ترین درجہ دینا چاہیں تو وہ ایک لحاظ سے امتی ہوگا، ایک لحاظ سے نہیں ہو جائے۔ ایک اور حوالہ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق اس نبوت پر نہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں مطلب یہ کہ وہ کاغذ جو اٹیمپٹڈ نہیں ہے، آسان لفظوں میں بات کر رہے ہیں، جو تصدیق شدہ نہیں ہے تو وہ کاغذ جو ہے اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا، لیکن جس پر تصدیق کی مہر لگ جائے تو وہ کاغذ ٹھیک سمجھا جائے گا، وہ تو سند یافتہ ہے، وہ تو سند والا ہے۔ اب کہ ہم کسی کو ایسے نہیں مانتے جس پر حضور کی مہر لگتی ہے، جس کاغذ پر مہر ہوگی وہی سرکاری کاغذ ہوگا، سرکاری کاغذ ہوگا۔ یہ سند نبی کے اصحاب کی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس پر مہر لگا دیں وہی کاغذ صحیح کاغذ سمجھا جائے گا، اور وہی بندہ ٹھیک بنا بھی سمجھا جائے گا، اسی کو مرتبہ والا سمجھا جائے گا۔ ایک اور ہمارا سنیں طریقے کرم کے مطابق دوسرے الفاظ میں خاتم النبیین کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی نسبت بڑے درجے پر دلالت کرنے والے ہونے چاہیے، یعنی خاتم النبیین کا مطلب سے پتہ چلنا چاہیے کہ حضور کی شان سب کی شانوں سے اونچی ہے، اور اس کا ترجمہ ایسا ترجمہ کیا جانا چاہیے، اس سے وہ مفہوم لینا چاہیے جس سے حضور کی شان سب سے بڑی اور نمایاں ہو کر سامنے آ جائے، اور وہ یہی مانا ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آپ کے بعد ایسے انبیاء پیدا ہوں گے جن کی نبوت کا میعاد صرف آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور آپ کی شریعت کو قائم کرنا ہوگا۔ سنیں آپ نے آپ نے بات یہ ایسا اس کا ترجمہ کرنا چاہیے جو کہ حضور کی شان اعلیٰ شان پر دلالت کرتا ہوں، اور جو اسی صورت میں وہ اعلیٰ معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ مان لیا جائے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں،
اور دوسری کام یہ ہوگا کہ آپ کے بعد ایسے نبی پیدا ہونے ضروری ہے جن کی نبوت کی تصدیق آپ کریں، جن کی نبوت کی تصدیق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کریں، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلنے والے ہوں، حضور کی غلامی اور کامل اتباع کرنے والے ہوں، اور ان کا مقصد آپ کی شریعت کو قائم کرنا۔ ہم ایک بولے والے انسان کے سامنے جس میں یہ خوش نما باتیں رکھی جائیں گی، جس میں حضور کی غلامی کی بات ہے، حضور کی اتباع کی بات ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کا حوالہ قائم کیا جا رہا ہے کہ خاتم النبیین کا صرف یہ مطلب کرنا کہ آخری نبی ہے، اس سے تو وہ شان نہیں بنتی۔ شان تو اس میں بنے گی کہ پتہ چلے کہ جو بھی نبی بنا وہ آپ کی موت سے نبی بنا۔ اور ظاہر ہے فضل اللہ میثاق النبیین کی آیت پر بات کرتے ہوئے علماء کرام محدثین مفسرین نے بالتفصیل لما اعطیتکم من کتاب و حکمہ، ہم یہ بات کہتے بھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان میں بھی یہ جو ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی تھی اور بتا دیا گیا تھا کہ اگر وہ آخری نبی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اب اسی بات کو اگر تھوڑا سا بدل کر کوئی یوں کر کے کہہ دے تو یوں کر کے کہہ دے کہ آپ ختم نبوت خاتم النبیین کا آنے والا کون سب سامنے آئے گا کہ جس کی نبوت کی تصدیق مصطفیٰ کریں گے اسے نبی مان، اس سے نبوت کا دروازہ کھل جائے۔ ایک اور ہمارا اندازہ ہے کہ اس طبیعت میں بے چینی کیا پیدا ہوگی۔ ہم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ الامان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین بچا کے رکھتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے حضرت علامہ ابن سیرین علیہ رحمۃ کا قول یاد ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس دین سیکھنے جاؤ تو پہلے دیکھ لینا کہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ دین۔ آپ یاد رکھیے گا مسلمہ اصول جو شریعت کے ہیں ان کے خلاف کوئی کچھ بھی کہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑے درجے والا ہو۔ جو مسلمہ اصولوں سے ہٹ کر کوئی بات کرے اسے تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ جس تک بعض اوقات اندھی عقیدت اور اندھا تعصب انسان کو اس گڑھے میں جا کر گرا دیتا ہے کہ جس کے بعد نکلنے کا کوئی راستہ بھی باقی نہیں بچتا۔ اگلا ہمارا سنیے گا، پر یقیناً ہمارے مخالف مولوی صاحبان نے خاتم النبیین کے معنی سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں مگر ان معنوں میں کہ آپ کا وجود باوجود مور نبیوں کی ہیں، جو شخص آپ کے قولی اور فعلی نمونے کو کامل طور پر اپنے اندر پیدا کر لے گا اور اتباع اور اطاعت میں ایسا صراط مستقیم پر چلے گا کہ ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ ہوگا، ایسے شخص کی نبوت پر آپ کا وجود ایک مہر ہے، کیونکہ سرکاری مہروں کے لیے ضروری ہے کہ کاغذات بھی ہوں، ورنہ مہروں کو بنانا نہیں لگ ٹھہرے گا۔ پر جس صورت میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر قرار دیا ہے تو ضرور ہے اس رتبے میں نبی بھی ہو جو آپ کی اتباع اور آپ کی تصدیق سے نبوت کا درجہ حاصل کریں۔ جیسے کہ محاورے میں ہم بولتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہہ کر اپنے اس قول پر مہر لگا دی، یعنی اپنے منہ سے اس کی تصدیق کر دی، یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ سے۔ اس میں کیا سبحان اللہ کرنے والی، اس سے توبہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایمان لوٹا جا رہا ہے، حرکت میں نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور کتنے کیسے انداز میں کہ جی اگر موڑ بڑھائی ہے
تو کوئی کاغذ بھی تو ہونا چاہیے جس سے مور لگانا. اگر کاغذ ہی نہیں ہے تو مور بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اب اگر مور قرار دیا ہے قرآن نے کہ حضور مور ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نبی بھی ہونا چاہیے جس کی وہ تصدیق کرے. اگر کوئی نبی نہیں ہے تو پھر مور بنانا تو لفظ ہے، بیکار ہے، فضول ہے. تو اس سے ثابت ہوا اس سے اپنی نبوت سے دروازہ کھولی. میں آپ سے عرض کروں کہ جو بڑے فتنے ہیں وہ تو نہیں ہیں، لیکن یہ فتنے آپ کو شہر شہر کی نظر آئیں گے، مختلف شکلوں مختلف صورتوں میں. کہیں کوئی پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم حضور کے در کے ساتھ ہیں، کتے ہیں تو بھونکنا شروع کر دیں اور اپنے ان سے کہیں کہ چلیں آج یہ کریں گے، اور یہاں پہ سارے اریاض باللہ تعالیٰ اور یہ اور وہ. میرے خیال میں کوئی چیز بھی اس دور میں کوئی ڈھکی چکی نہیں. تھوڑا سا آگے بڑھیں. ایک اور حوالہ دوں آپ کو اندازہ کس طرح سے کر کے لوگوں کو مسمرائز کر دیا جائے گا، کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں پر اپنے مطلب کا معنی ان کے ذہنوں میں پہنچتا. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی اتباع، غلامی رسول، سنت اور عمل اور کامل اتباع، اس طرح کے نعروں، جملوں اور تقریروں اور تحریروں کے ساتھ کیسا فتنہ برپا کیا گیا. سنیں ذرا، مجھ سے انکار نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سراغ آسن سمجھتا ہے. یعنی جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں خاتم کا معنی یہ وہ معنی نہیں ہے. اور جو رسول کریم کی شان اعلیٰ عرفہ کے سراسر خلاف ہے. اگر خاتم النبیین کا وہ معنی لیا جائے تو وہ آخری نبی ہے. جو اس میں حوالے کے اندر سنے کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی کیا جائے یہ تو حضور کی شان کے خلاف ہے، یہ تو حضور کی جو اعلیٰ اور ارفع شان ہے یہ اس کے خلاف ہے کہ آپ نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا. بلکہ یہ ہے کہ آپ اس خاتم کے معنی یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں. اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ نبیوں کے مصدق ہیں. گویا کسی نبی کی اس وقت تک نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی تصدیق اس کے ساتھ نہ ہو. انہی معنوں میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں. اور سنیں کہا گیا ہے کہ مباحثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں، لیکن مجھے سوچ آتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں. وہ خاتم یعنی مہری کیا ہوئی جو کسی کاغذ پر نہ لگی اور اس نے کسی کاغذ کی تصدیق نہ کی. اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین کیا ہوئے جب کسی انسان پر آپ کی نبوت کی مہر نہ لگی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو. اگر آپ کی امت میں کوئی نبی نہیں ہے تو آپ خاتم النبیین بھی نہیں ہیں جب کسی نے مہر ہی نہیں لگائی. سوال پوچھا گیا نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے، جھوٹی نبوت والوں سے سوال پوچھا گیا کہ خاتم النبیین رسول تھے تو پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر حضور خاتم النبیین ہے تو آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ آخری نبی کے آنے کے بعد آپ کی نبوت کا دعویٰ یا کسی کی نبوت کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ خاتم موت کو کہتے ہیں. جب نبی کریم مور ہوئے، اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مور کس طرح ہوئے یا مور کس پر لگے گی؟ وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جائے تو نعوذ باللہ اس سے انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں نبوت ہے.
اور نبی کی حتک شان ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس میں حضور کی شان کی حتک ہے، اور اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس سے فیض کا منہ قطع ہونا مانا جائے گا، اور اگر فیض کٹ گیا ہے، فیض ختم ہو گیا، یہ تو منحوس بات ہے، نحوست والی بات ہے۔ اس لیے اگر حضور کی شان ماننی ہے اور نحوست سے جان چھڑانی ہے تو کسی کو نبی مانے۔ میں آپ سے اس لیے ختم نبوت کی تلاش کی اہمیت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ رب العالمین حفاظت کرنا ہے، لیکن میں نے یہ پچھلے دنوں علماء کرام سے یہاں پر کچھ علماء کرام سے یہ کہا تھا کہ ہم جس پھول میں بیٹھے ہیں ہمیں سے نکلنا چاہیے، اور اگر کسی ایسے بندے جس سے آپ کا سامنا ہو جائے تو وہ اپنے دلائل کی پرکشش اور دل فریب دلدل اور یہ دجل و فریب کا جان ایسے پھیلائیں گے کہ اس سے بچ نکلنا کہ بھولے والے لوگوں کا کام تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم انہیں تعلیم نہیں دیں گے، ان کو تربیت نہیں دیں گے، ان کو سکھائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، اور اس پر آپ خود کا تماشا اور بھی سنے آگے ہیں۔ ابھی کہنے کی بہت ساری باتیں اس میں خود کا تماشا اور بھی سنے، جیسے مذہبی تعصب اور تکبر اور حسد جو سب چیزوں میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑی مصیبت۔ بس یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرے مسلک کا ہے، یہ میرا قائد ہے، یہ میرا یہ ہے، آپ کو جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، وہ جو مرضی الٹا سیدھا بولے، وہ زمین کی جان سے مرضی ٹانگ توڑ دے، جہاں سے مرضی پاؤں توڑ دے، وہ جہاں سے دین کے جا حرام کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کیا کہتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے مسلک کا ہے، یہ میرا ہے، تو اس لیے چاہے وہ کتنا بھی غلط کیوں نہ کہے ہم اس کے پیچھے لگے ہوں گے۔ اگلا ایک حوالہ دینے لگا، یہ سارے کے سارے حوالے جو میں نے دیے یہ تو ان کے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ایک حوالہ آپ یہ بھی سنیں، قاسم نانوتوی صاحب نے لکھ دیا، کہا کہ اگر بالفرض زمانہ بعد زمانہ نبوی، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی پیدا ہو تو اس سے خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اگلا حوالہ دیکھیں، اس سے آپ کو اور سمجھ آئے، جس وقت یہ کہا ہے کہ جس سے بھی غلط دکھایا وہ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ کو جو بات غلط ہے اسے تو غلط مانے۔ اگلا ہمارا ذرا سماعت کیجیے، یہ قاری محمد طیب صاحب اسی دارالعلوم کے یہ محتمم تھے، تو انہوں نے تو حاضی کر دی، ایسا ختم نبوت کے یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں پہ ایک سپورٹ مل گئی ان کو قاضیان کو، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کام ہی آسان ہو گیا، اور غلامی رسول پاک علیہ السلام، اتباع رسول، سنت رسول پاک علیہ السلام کے پردے میں ہم جو مرضی اب اعلان کر رہے ہیں اور اب لوگوں سے یہ ماننا دشوار وہ نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک ترجمہ کیا گیا، یہ ساری کی ساری باتیں ذہن میں رکھے گا۔ ایک حوالہ پیش کر کے اب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں۔ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی موت ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کا دخل نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دخل ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملا کرے گی،
جو شخص نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہر لگا دیں گے تو وہ نبی بن جائے گا۔ یہ صرف ایک لفظ خاتم یا خاتم، صرف اس ایک لفظ کو بنیاد بنا کر، ایک لفظ کو بنیاد بنا کر، ایک لفظ کو بنیاد بنا کر آپ دیکھیں کیسا مطلب پڑے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ خاتم، اگر یہ تان پر زبر ہو تو اس کے معنی ختم کرنے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے یہ اس میں فائل نہیں رہتا۔ اگر خاتم ہو تو اس میں فائل نہیں ہے، اور اگر اس میں فائل نہیں ہے تو اس کا معنی ختم کرنے والا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو اس کا معنی اب ہوگا کہ آپ افضل ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہوگا کہ آپ نبیوں سے افضل نبی ہیں۔ اس میں یہ معنی تو ہوگا ہی نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ جب آپ افضل نبی ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے گا تو افضل تو آپ ہی ہیں، تو اس میں جو بھی آئے گا وہ آپ ہی کو افضل مانے۔ یہ بھی خاتم کے ساتھ ترجمہ کیا تھا۔ خاتم کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے انگوٹھی، اور یہ کہتے ہیں یعنی کہ خاتم النبیین میں خاتم کا معنی ہے انگوٹھی، نگینہ، اور اس کا مطلب ہوا زیب و زینت، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام سارے انبیاء کی زیب و زینت ہیں۔ اگر اس میں سلسلہ نبوت میں نبی پاک علیہ السلام نہ ہو تو یہ ساری نبوت، سارا سلسلہ نبوت بے رنگ لگے۔ اس کے جو سارے رنگ اور خوبصورتی اور حسن و جمال ہے وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کی نبوت کے ساتھ ہیں۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہوگا کہ سارے انبیاء کی نبوتوں کو خوبصورتی دینے والے۔ ان ساری باتوں کے ساتھ اپنے اندازہ لگائیں، ایک دفعہ اپنے اللہ رب العالمین اپنی پناہ کا مضبوط قلعہ دے دے، پناہ کا مضبوط حساب نصیب فرما دے، مضبوط حساب نصیب فرما دے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے انگوٹھی پہنی اور اس کے لیے لفظ خاتم یہ استعمال ہو، اور میں اس کے لیے ایک حدیث شریف کو بیان کر کے آگے بڑھوں کہ رأیت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمینہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست کرم میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ خاتم النبی، خاتم تو خاتم بمانا انگوٹھی، 12 موجود ہیں۔ اب اس سارے سننے بعد آپ کو یہ میں نے بتایا کہ یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن آپ جواب بھی سنیں تاکہ یہ ذہن سے شبہ نکلے، یہ شک نکلے، اور طبیعت بحال ہو، اور سمجھ میں آئے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مردود تو ہو سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کا عاشق تو دور کی بات ہے، اسے امتی بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ اس سے بھی خارج ہے، وہ امتی ہونے سے بھی خارج ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ میں جانے کائنات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کرے ناز کرے اقدس پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر قیامت تک کے لیے، نبوت صرف آپ ہی کی ہے، ہر موت کے بعد کوئی آپ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر زمین و سما کے لیے، ہر زمانوں نسلوں کے لیے اور قوموں کے لیے اگر کوئی نبی ہے تو صرف ہمارے مصطفیٰ کریم ہی نبی۔ اللہ نے صرف انہی کا کلمہ پڑھیں، صرف انہی کے قدموں کے خیرات مانگیں، انہی کے نالین کو چومنے کی خواہش اپنے سینوں میں رکھیں۔ اس لیے ہم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ چیلنج کر سکتے ہیں، ہم جناب یہ کہ الحمدللہ رب العالمین علماء حقہ نے یہ بات صحیح لکھی کہ اگر سارے کے سارے لوگ جو کہ نبوت کے چھوٹے دعوے دار یا ان کو ماننے والے ہیں
قرآن مجید کی روح سے، احادیث پاک کی روح سے، اجماع امت کی روشنی میں اور لغت عرب اور قواعد عربیت سے ثابت کریں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ مور لگانے والا ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا۔ خاتم کا معنی مور ہوتا ضرور ہے، لیکن اصل میں یہ عربی اور اردو کا فرق بھی سمجھیں، عربی اور اردو کا فرق بھی سمجھیں۔ ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ یہ مور لگا دیجیے، یہ پلاسٹر کی مور ہے، اسے کاغذ پر لگا دیں تو وہ کاغذ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ سے کہوں کہ احادیث پاک دیکھ لیں، تابعین کا قول دیکھ لیں، سیاہ ستہ دیکھ لیں، ضعیف حدیث شریف تلاش کر لیں، کسی صحابی کی تابعین کا قول دیکھ لیں، خاتم النبیین کا معنی 1450 سال کے اندر کسی ایک نے بھی یہ تو کیا ہی نہیں ہے جو آپ نے کر دیا ہے۔ یہ معنی تو کسی نے نہیں کیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ کہ جس سے آپ مور لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا، اور جو آپ کی اتباع کرے گا وہ نبی بن جائے گا، جو آپ کی غلامی میں پناہ ہو جائے گا وہ نبی بن جائے گا۔ اگر یہی ہوتا تو پھر 1400 سال کے بعد یہ اعزاز کسی کو نہ ملتا۔ اگر فنائیت کا درجہ دیکھنا ہے تو کوئی کیوں نہیں ابو بکر کو دیکھ لینا، دیکھے تو صحیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ہے، اور آپ نے اس جگہ پر اپنا پاؤں رکھا ہے، سانپ ڈستا ہے اور ڈنگ مارتا ہے، اور جس وقت ڈنگ مارتا ہے آپ انسانی فطرت یہ ہے کہ جس وقت کوئی ڈنڈے یا ڈنگ مارے، کوئی چیز یکدم یکا یک ڈر لگے یا یکا یک ٹھنڈی لگے تو لاشعوری طور پر انسان اپنے اس جگہ کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن یہ ابو بکر سے جو کھڑا کے رسول کے اس مقام میں بھی کہے گا کہ ساتھ ڈرتا ہے تو ڈرتا ہے، ابو بکر کا پیر اس جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے، ابو بکر کا پیر اس جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے۔ اگر فنائیت کا درد کسی نے دیکھنا ہے تو وہ دیکھے نا، جیسے مولانا علی سے دیکھے ادھر نبی پاک علیہ السلام آپ کی گود میں سر رکھ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کی تربیت کے لیے درس دینے لگے ہیں۔ یہ پناہ کے رسول ہونا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مولا علی دیکھ رہے ہیں عصر کی نماز گزر رہی ہے اور وہ جا رہی ہے، اور آپ حضور کے چہرے کو تکتے ہیں اور آپ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے کہ میں حضور کو جگا دوں یا عصر کی نماز چھوڑ دوں، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نماز تو قضا بھی ہو جائے گی، لیکن جو سوائے کریم کی بیچ کے اندر جو اپنے عزت اور مرتبہ جو شان اور جو شوکت رکھتی ہے، اگر وہ ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی مجسر نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کہ نماز چاہتی ہے تو چلی جائے، نماز چلی بھی گئی، لیکن حضور نے اس کہا کہ جو مجھ سے پیار کرنے والے میں اپنے نوازوں کا بھی ایسے کہ نمرود نے ابراہیم سے کہا تھا کہ سورج، اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ اگر تو رب ہے تو سورج کو مشرق سے نکال۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا میرے جد نے کہا تھا کہ سچا رب وہ ہے جو اگر چاہے سورج مشرق سے نکال دے، چاہے تو مغرب سے واپس چلتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، سورج واپس آ گیا، نماز ادا کر لی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے صحیح معنی کیا ہے، اس کے صحیح معنی کیا ہے؟ یہ لفظ خاتم بھی پڑھا گیا، یہ لفظ خاتم بھی پڑھا گیا، اور دونوں طرح کی قرات جو ہے جائز ہے، پڑھی بھی گئی ہے، اور اس لیے امام ابن جریر طبری نے اور دیگر جمہور مفسرین کے نزدیک اس میں خاتم النبیین کی قرات میں قرہ حضرات کا اختلاف ہے۔ حضرت امام حسن اور امام عاصم کے علاوہ باقی سب نے خاتم النبیین تاں کے نیچے زیر پڑی ہے، لیکن امام حسن اور امام عاصم نے تاں کے اوپر زبر پڑی ہے، یعنی اگر کوئی خاتم کہے تب بھی، کوئی خاتم کہے تب بھی۔ اب آگے بڑھے گا، اگر خاتم ہو تو یہ اس میں فاعل ہے یعنی کام کرنے والا، اور خاتم ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ ختم کر دینے والا، اس میں فاعل بنا
اور اس کا معنی ہوا ختم کر دینے والا. لیکن اگر اسی لفظ کو خاتم کو اور اسم بنا دیں اور اسے خاتم کو بھی اسم بنا دیں تو اس کا معنی ہوگا سب سے آخر، سب سے آخر. اور اگر تا پر زبر کے ساتھ صرف آ جائے خاتم تو اس کا معنی ہوگا وہ چیز جس سے مہر لگائی جاتی ہے. یہ آخری والا لفظ جو ترجمہ ہے خاتم، اس میں آلہ، اس میں آلہ یعنی وہ چیز جس سے مہر لگائی جائے گی. اب یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر کیا ہے؟ اب وہ سنیں. امام ابو منصور الزہری تہذیب اللغہ میں اس میں یہ لکھتے ہیں کہ لغت میں تابعن اور خاتم، تابعن اور خاتم دونوں کے ایک ہی معنی ہے. یعنی کسی چیز کو ڈھانپ دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ اس میں کوئی شے داخل نہ ہو سکے. تاکہ تابعن اور خاتم کا معنی یہ والی مہر نہیں ہے جس کا ترجمہ اسٹیمپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ اسٹیمپ والی مہر نہیں ہے بلکہ یہ سیلڈ کرنے والی مہر ہے. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. آپ آگے سنتے جائیں. امام زجاج کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی لغت میں ختم اور تبعن کے معنی ایک ہے کہ شے کو ڈھانپ دینا، مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ اس میں کوئی شے داخل نہ ہو سکے. پھر کہتے ہیں خاتم کل شیء آخر، ہر شے کا خاتم اس کا آخر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک جگہ پر ایک اور حوالہ امام ابن زکریا میں قیاس اللغہ میں خاتم اور خاتم کے معنی درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ختم کا معنی کسی چیز کے آخر میں پہنچنا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے میں نے کام ختم کر لیا اور ساری نے سورت ختم کر لی. ختم القارئ سورہ، اور پھر ختم کا معنی کسی شے پر مہر کرنا بھی ہے اور یہ بھی اسی باب سے ہے. اور کیونکہ کسی شے پر مہر اس کے آخر پر پہنچنے کے بعد ہی لگائی جاتی ہے. اور خاتم کسی سے مشتق ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں کیونکہ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے. کم رہ گیا اس لیے ہم نے درمیان میں کچھ چیزیں لغت کی کتابیں بہت لکھی ہیں اس لیے، لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو جلدی سے جہاں لسان العرب دونوں میں خاتم کا معنی مہر یا مہر لگانے والا مذکور ہے. آج کا یہی معنی ابلغ اور شان رسالت کے شایان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی وہ نبوت کے شرط سے مشرف ہوگا. بیوقوفوں نے سمجھا مہر سے مراد داخانے کی مہر یا کسی افسر کی مہر ہے. یہ لفافے یا کاغذ پر مہر ٹھپا لگا دیا اور اسے آگے بھیج دیا یا اسے کسی کی درخواست پر اپنی مہر ضبط کی اور اسے مناسب کارروائی کے لیے متعلقہ دفتر روانہ کر دیا. جبکہ اہل لغت نے یہ معنی نہیں کیا. خاتم مہر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مہر لگا کر آگے بھیج دیں اور مہر لگائے تو یہ تصدیق شدہ ہو گیا، مہر لگائے تو یہ اٹیسٹڈ ہو گیا. اس کا یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی آپ قرآن مجید کی آیات سے وقت کی قلت کے پیش نظر میں براہ راست قرآن مجید کی طرف آؤں. قرآن مجید میں 7 جگہ پر اس سے ملتے جو لفظ آئے ہیں. 7 مقامات پر اس سے ملتے جو لفظ آئے ہیں تاکہ اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ کوئی آپ سے کہے کہ مہر لگانے والے ہیں تو وہ یہ مہر لگانے والے نہیں ہیں. وہ کون سی مہر لگانے والے ہیں؟ وہ کون سی مہر ہے؟ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 7 یہ شروع میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. مہر لگا کر ان کی تصدیق نہیں کر دی. مہر لگانے کا مطلب یہ کہ ان کے دل بند کر دیے ہیں اور اب جو منافقت ان کے اندر ہے وہ ہمیشہ کے لیے منافق ہی رہیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی ہوا دلوں کو بند کر دینا اور دلوں کو بند کر دینے کے معنوں میں یہاں سے لفظ ختم کو ہلایا گیا اور پھر سورہ انعام میں اسی معنی میں ختم علی قلوبہم
اور مرد کر دی، بند کر دیے، مور لگا دی، بند کر دیے. ہمارا قلوب اقفالها، اللہ نے ان کے دلوں پہ تالے ڈال دیے. اب یہ تالا ایسے تو نہیں ہے کہ تالا واقعی چابی والا تالا ڈال دیا. تالا لگانے کا مطلب یہ کہ اب جو ان کے اندر جو منافقت ہے وہ اسی طرح سے رہے گی، جو ان کے اندر کفر ہے وہ اسی طرح سے رہے گا. پھر قرآن مجید نے سورہ الجاثیہ میں کہا ختم علی سمعہ وقلبہ. میں ایک حوالہ وہ آپ کو آسانی سے زیادہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا، زیادہ آسانی سمجھ میں آئے گا. سورہ یاسین، سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن نے کہا نختم، یہ ختم سے خاتم، خاتم کسی سے یہ رفع. قرآن نے کہا قیامت کا دن ہوگا، الیوم قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ نختم علی افواہہم کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، پھر ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، ان کاموں پر جو وہ دنیا میں کرتے تھے. اب منہ پہ مہر لگا دینے کا مطلب کیا ہوا جی؟ منہ پہ مہر لگا دینے کا مطلب کیا ہوا؟ منہ بند کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ منہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا. ہاتھ میں خاتم النبیین دبانا ہوا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا. آپ یہ سب کو ڈال دیا، اب یہ بند ہو گیا ہے. آپ کوئی نبی بن نہیں سکتا. آپ یہ سلسلے نبوت پر اسے سر بمہر کر دیا گیا ہے. اب اسے سر بمہر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اور اس میں داخل ہو نہیں سکتا. اب یہ بند کر دیا گیا ہے، ڈھانپ کر باندھ دیا گیا ہے. اب کوئی اور اس میں جا نہیں سکتا. اب اسی بات کو آگے سمجھیں. اور یہ سورۃ المطففین میں جا کر سورۃ المطففین 30واں پارہ قرآن مجید نے کہا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے نا، جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ انہیں رحیقم مختوم ختامہ مسک، رحیقم مختوم. انہیں جو چیز پلائی جائے گی، جو پینے کے لیے جو مشروب دیا جائے گا وہ مختوم ہوگا. وہ مختوم ہوگا. مختوم کا معنی کیا ہے؟ وہ کھلا ہوا نہیں ہوگا بلکہ اس پر مور لگی ہوگی. مور لگی ہوگی مطلب وہ سیلڈ ہوگا. اسے کسی نے پہلے کھولا نہیں ہوگا اور اسے کسی نے پہلے استعمال نہیں کیا ہوگا. تو رحیق مختوم، مختوم خاتم سے مختوم کا لفظ، اور مختوم کا معنی ہو جسے ایسے اچھے طریقے سے بند کر دیا گیا ہو کہ یہ یقین ہو جائے کہ اب اس میں سے نہ کسی نے کوئی چیز نکالی ہے، نہ کسی نے کوئی چیز اپنی طرف سے ڈالی ہے. رحیق مختوم، نہ کسی نے کوئی چیز نکالی ہے، نہ کسی نے کوئی چیز جس میں اپنی طرف سے بنانے والے نے جو ڈال دیا بس وہی ڈال کر اس نے مہر لگا دی ہے. اب اس کے بعد کسی نے کوئی ملاوٹ نہیں کی. اچانک سے ملاوٹ کرنا چاہے گا تو وہ چیز کو توڑے گا، وہ چیز کو توڑے گا تو پکڑا جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہی ہے، یہی وہ ہے کہ جس نے ایک کے اندر ملاوٹ کرنے کی ایک کوشش کی ہے. میں ایک کرتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کل میں نے حوالہ دیا تھا.